آپ معزز مہمانان گرامی کے اعزاز میں جو منعقد کی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے بھتیجے اور ڈاکٹر عبید الرحمان ضیاء صاحب کے فرزند ارجمند نے میٹرک میں جو ہے وہ اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع تھا کہ ہمارے بھتیجے نے یہ کامیابی حاصل کی ہے کہ جس بچے کی تقریب میں پاس ہونے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب کے والد صاحب یہ عالم بھی تھی، اس علاقے کے خطیب ضیاء الرحمان قاضی عبید الرحمان کا صاحبزادہ، اسے دل کی گہرائیوں سے اچھے نمبر لے کر میٹرک امتحان میں پاس ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے جو پرنسپل ہیں ریاض صاحب، پھر اقرا پبلک اسکول کی انتظامیہ یا اس کے جو ادارے کے جو مالک ہیں، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے، جس کا نام ضیاء الرحمان ہے، میٹرک کے امتحان میں کامیابی کے بعد یہ تقریب منعقد کی ہے، اور مہمانان گرامی جتنے ہمارے جیت علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ جن لوگوں کو علم کی دولت سے نوازا گیا ہے، ان کے بڑے درجے ہیں، بڑے گریڈ ہیں۔ علم ایک روشنی ہے اور جہالت ایک اندھیرا ہے۔ ہمارے ملک پہ اور ہمارے خاص کر ہزارے پہ اور ضلع علی پور پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہاں سرکاری تعلیمی ادارے بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں۔ جس طرح سرکاری تعلیمی ادارے ملک و قوم کے بچوں کی تعلیمی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اس طرح ہمارے ضلع علی پور کے اندر پرائیویٹ پبلک اسکول بھی کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے حاجی مسلم صاحب کا یہ جو اسکول ہے، اس کے اندر میں کافی مرتبہ آیا بھی ہوں۔ اقرا پبلک اسکول، اس کی بہترین کارکردگی ہے ضلع کے اندر، اور یہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب کو یہ پروقار تقریب منعقد کرنے پر ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور عزت بخشی۔ اس کے بعد میں اقرا پبلک اسکول کے پرنسپل جناب ماسٹر ریاض احمد صاحب کا تہ دل سے مشکور۔ آج کی یہ پروقار محفل، جس کا انعقاد آج ایک اندھیرے میں، خسارے میں ہے، مگر وہ دین، وہ علم جو 22,44,000 مربع میل سے شروع ہو کر 66,44,000 مربع میل پہ پہنچا، یہ پوری دنیا بنتی ہے۔ بیسک حیثیت تو اس کی ہے، علم تو وہی ہے، باقی تو دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے جو تعلیمیں ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں اس کے مقابلے میں۔ بہرحال جو آج کے حالات ہیں، اس میں سب سے زیادہ ضرورت دین کی ہے، دینی علوم کی ہے۔ اسی پہ بنیاد ہوگی تو عمارت کھڑی ہوگی۔